ابھی بات جو ہے میں مانوتا کی کر رہا تھا، تو یدی اسلام میں آپ مانوتا ڈھونڈیں گے 6663 آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. میں اپنے پیسفل کمیونٹی والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں ایک سنگل آیت مجھے دکھا دیں جو مانوتا کی بات کرتی ہو. ایک سنگل 6662 آپ رکھ لیں، میرے کو کیول ایک دے دیں، میں مان لوں گا اسلام انسانیت کا اور امن کا مذہب. یہ چلاتے ہیں نا اسلام از ویری پیسفل ریلیجن، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے. کدھر تمہاری قرآن میں بھائی چارہ نہیں تو کدھر سے مذہب ہے بھائی چارے کا؟ کیول ایک آیت سنگل آپ کو ملے گی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر ایک اسلامی اسکالر اس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے، پر جب آپ اس آیت کے اوپر غور کریں گے، کیونکہ اس کی ڈیپتھ کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے عربی کو اندر تک سمجھا ہو اور قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھا ہو، تو وہ آیت بھی ایکچولی انسانیت کے بارے میں نہیں، مسلمانوں کے بارے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے جس ویڈیو کو دیکھا ہے، اس ویڈیو میں جو شخص اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ شخص ایکس مسلم سمیر ہے. پہلے یہ مسلمان ہوا کرتا تھا، بعد میں یہ اسلام سے پھر جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، اور اب اس کا حال یہ ہے کہ اس نے ہندو مذہب کو اختیار کر لیا ہے. لہذا ہندو منچ پر اس کا خوب استقبال کیا جاتا ہے، خوب اس کی پیٹھ تھپتھپائی جاتی ہے اور خوب اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اس منچ پر اس نے اسلام کے خلاف خوب زہر افشانی کی، خوب غلاظتیں بکی ہے، حتیٰ کہ شان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس نے گستاخیاں بھی کی. معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے، تو اسلام کو اس نے انسانیت کے خلاف پایا. یعنی اسلام انسانیت کے خلاف مذہب ہے، اسلام میں انسانیت کی بات نہیں کی جاتی، مانوتا کے خلاف بات کی جاتی ہے. جو بھی بات کی جاتی ہے اسلام میں، اس کا کہنا ہے. یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن مقدس میں 6663 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سے کوئی ایک آیت بھی مجھے اس انسانیت پر دکھا دے. کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے جس میں انسانیت کی بات کی گئی ہو. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ آیت کریمہ ہے، یہ مسلمانوں کی جانب سے اور اسلامک اسکالر کی جانب سے انسانیت پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں انسانیت کی بات کی گئی ہے. اور اس کے بعد اپنی منمانی تشریح کے ذریعہ، غلط سلط تشریح کے بعد، اس نے اس کی بھی تردید کر دی اور کہا کہ یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے، اس میں بھی انسانیت کی بات نہیں کی جاتی. تو یہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے اور بہت بڑا یہ ماہر قرآن اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور اس نے سمجھا کہ ہم نے قرآن کے خلاف بکواس کر کے، قرآن کے خلاف جھوٹ بول کے اور اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے اس نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا. یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت قابل اور ماہر ہیں. تو چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا قابل ہے اور کتنے پانی میں ہے، اور اس نے قرآن کو کس طریقے سے سمجھا ہے اور اسلام کو کتنی گہرائی سے اور کتنی باریکی سے سمجھا ہے. تو سب سے پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ پڑھ رہا ہے یہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کتنا بڑا قابل ہے. من ازل ذلك كتبنا على بني اسرائيل من قتل نفس بغیر او فساد فی الارض. تو دیکھا آپ نے یہ جو آیت کریمہ پڑھ رہا ہے یہ کس ڈھنگ سے کس طریقے سے پڑھ رہا ہے. قرآن میں کسی اور طریقے سے موجود ہے اور یہ پڑھ رہا ہے کچھ اور. یہ جو آیت کریمہ اس نے پڑھی ہے یہ آدھی آیت کریمہ پڑھی ہے، اور اس آدھی آیت کریمہ کے پڑھنے ہی میں اس کی ساری قابلیت کی پول کھل جاتی ہے کہ یہ جناب کتنے بڑے قابل اور کتنے بڑے
ماہر ہیں، آیت کریمہ ہی ان کو ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آ رہی ہے. بھئی آیت کریمہ جو انہوں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے پڑھنے میں کم سے کم 5 جگہ انہوں نے غلطی کی ہے. جو آیت کریمہ قرآن شریف میں سورہ مائدہ کی آیت کریمہ 32ویں آیت کریمہ ہے، وہ یہ ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. یہ آیت کریمہ ہے اور یہ پڑھ کیا رہا ہے من ازل ذالک، من ازل ذالک یعنی من کو یہ من پڑھ رہا ہے اور ازلا پڑھ رہا ہے، جبکہ اجلی ہے، جیم کو اس نے زا سے بدل دیا اور لام پر زیر ہے اور اس نے لام کو زبر سے پڑھا. اس کے بعد ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ، تو انہ میں اس نے یہاں پر بھی غلطی کی، انہ کو اس نے حذف کر دیا. اس کے بعد ہے من قتل نفسا بغیر نفس، تو بغیر کے بعد پھر نفس جو ہے اس کو بھی اس نے حذف کر دیا اور پڑھا اس نے من قتل نفسا بغیر او فساد فی الارض، یہ نفسین کو بھی اس نے حذف کر دیا. تو یہ جو آیت کریمہ اس نے پڑھی ہے یہ حذف کر کے پڑھی ہے، زبر کو زیر کر دیا اور جیم کو زا سے اس نے بدل. تو قرآن تو پڑھنا ان کو آ نہیں رہا ہے اور یہ دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہیں کہ قرآن میں انسانیت کے خلاف بات کی گئی ہے، انسانیت پر کوئی آیت ہی موجود نہیں ہے، اسلام انسانیت کے خلاف ہے. ارے قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سمجھے گا کیا؟ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ بھی بہت باریکی اور گہرائی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت باریکی سے سمجھا ہے اور بہت گہرائی سے اس کو سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے. تو جس کو آیت کریمہ ہی پڑھنی نہیں آتی وہ قرآن کو سمجھے گا کیا؟ پہلی بات تو یہی ہے. تو پہلے آپ قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد آپ بڑے بڑے دعوے کریں. یہ اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہ کریں. اس کے بعد اس آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں جس کی اس نے غلط تشریح کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی اس نے کہ دیکھو اسلام میں کفار و مشرکین کو بلا وجہ اور بلا سبب مارنے پر بھی کوئی سزا نہیں ہے. یہ اس نے بتانے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایسا قطعی نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کو بلا وجہ مارو. اگر ایسا ہی حکم ہوتا تو پھر دنیا میں کفار و مشرکین میں سے کوئی شخص بچتا ہی نہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں ان کو وہ تو بچتے ہی نہیں. اگر ان کو مار دیا جاتا تو آپ کے کہنے کے مطابق ان کو سزا بھی نہیں ملتی، تو پھر ہر آدمی مار دیتا. ظاہر سی بات ہے کوئی بچتا ہی نہیں. تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. او فساد فی الارض کی تفسیر میں کسی مفسر نے یہ بیان نہیں کیا، اس کی یہ تشریح نہیں کی جو تم کر رہے ہو. او فساد فی الارض کی تفسیر میں اکثر مفسرین اکرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر فساد فی الارض سے مراد وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی، یا وہ لوگ جو کہ اسلام کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ ہو گئے، جنگ لڑنے کے لیے آ گئے. اب ظاہر سے بات ہے جو شخص جنگ لڑنے کے لیے آئے، آپ کو مارنے کے لیے آئے اور آپ اس کو مار دیں تو کیا اس کی سزا دی جائے گی؟ اس کو سزا کے طور پر پھر مارا جائے گا، اس کے بدلے کے طور پر اسے مارا جائے گا؟ یہ تو اسلام تو چھوڑیے، دنیا کے کسی بھی دھرم کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے اور وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے اور آپ اس سے لڑیں اور مار دیں تو اس کے مارنے کے بدلے میں آپ کو مار دیا جائے. ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں. تو اس کا مقصد اسلام کو صرف بدنام کرنا ہے، اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا ہے. ورنہ اگر صحیح معنوں میں اگر یہ مخلص ہوتا تو کسی مفسر کی تفسیر کو بھی بیان کرتا کہ اس میں ماہر قرآن نے کیا کیا بیان کیا ہے، وہ خود اس کو واضح کرتا. لیکن اس نے خیانت سے کام لیا، اس نے مکاری سے کام لیا اور جھوٹ سے کام لیا ہے. ایسی تشریح موجود نہیں جو تشریح یہ بیان کر رہا ہے. اب ہم اس دعوے کی طرف چلتے ہیں جس میں اس نے یہ کہا کہ قرآن میں کوئی بھی ایک آیت جو انسانیت پر مشتمل ہو، ایسی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے. تو جناب ایک نہیں کئی ایک آیت کریمہ ہے جو انسانیت پر مشتمل ہے، جس میں انسانیت کی بات کی جا رہی ہے.
اگر ہم اس کو بیان کریں یہاں پر تو چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس میں وہ تشریح طلب بھی ہے، اس کو تشریح کے ساتھ بیان کی جائے گی، لہٰذا ہم اس کو کسی اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی مکاریوں سے اور ان کی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خصوصاً ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جو ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور جو کمزور عقائد والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدے کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔